السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، کلاس 10 کے لیے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی، آج سوال نمبر 11 سے ہے۔ یہ ویڈیو کلاس 10 اور دیگر امتحانات کے لیے جو اردو کے امتحان ہو اس میں کے لیے مفید اور کارآمد ہوگا۔ دوستو، پورا ویڈیو دیکھیں اور ایک ایک سوال کے جواب کو سمجھیں تاکہ آپ کا امتحان میں کامیابی یقینی ہو پائے۔ شروع کرتے ہیں۔ 11 نمبر میں ہے، جملہ فعلیہ کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں جس میں فعل آئے۔ فعل کہتے ہیں جس میں زمانہ پائے، جیسے کھاتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، رویا، جس میں زمانہ پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ کے اجزاء کون سے ہیں؟ اس میں جز کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو نمبر 1 میں ہے فاعل، مفعول اور فعل تام۔ بی مشبہ، مشبہ بھی اور وجہ شبہ۔ سی حرف عطف، مبتدا اور خبر۔ ڈی مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ تو جملہ فعلیہ کے بنیادی اجزاء فاعل، مفعول اور فعل تام ہیں، یہی صحیح ہو جائے گا۔ جملہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں مبتدا، خبر اور فعل ناقص ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، علم بیان کی روح سے وہ مشترک صفت جو مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان ہو کیا کہلاتا ہے؟ علم بیان کے روح سے وہ مشترک صفت جو مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان ہو کیا کہلاتا ہے؟ اے وجہ جامع، بی وجہ شبہ، سی غرض تشبیہ، ڈی مستعار لہو۔ تو مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان جو مشترک صفت ہوتی ہے اس کو وجہ جامع کہتے ہیں، یہ صفت صحیح ہو جائے گا۔ علم بیان کی 4 قسمیں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ یاد رکھیں، پوچھ دیتا ہے علم بیان کی کتنی قسمیں ہیں۔ 13 میں ہے، جب کسی بات کی تفصیل، مثالیں یا فہرست پیش کرنی ہو تو رموز اوقاف میں سے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ جب کسی بات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے تو رموز اوقاف ہوتے ہیں، تو رموز اوقاف میں کون سی علامت پیش کی جاتی ہے؟ لکھا ہے اے میں رابطہ، بی میں ختمہ، سی میں قوسین، ڈی میں تفصیلیہ۔ تو کسی بھی بات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے رموز اوقاف میں جو تفصیلیہ لگایا جاتا ہے، ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اور تفصیلیہ کا نشان ایسے کر کے ایسے ہوتا ہے، یاد رکھیے نشان ایسے بھی دے کر اور پوچھ دے گا کہ تفصیلیہ کا نشان کیا ہے، یہ قوسین کے نشان ہے۔ اس کے اندر کوئی بات کو جو بعینی بات ہوتی ہے یا کسی بات جو مبہم ہو اس کو واضح کیا جاتا ہے، اس میں قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 14 میں ہے علم، اسم ضمیر، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول گرامر کی روح سے کس کی اقسام ہیں؟ یہ علم، ضمیر، اسم اشارہ، موصول گرامر کی روح سے کس کی اقسام ہیں، یہ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اسم معرفہ کی قسم ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب اسم معرفہ کی قسم ہے۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معہود، منادہ، مضاف۔ اس میں اشارہ کی 7 قسمیں ہوتی ہے۔ نمبر 15 میں مصرع کی شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ لفظ شعر علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ لفظ شعر جو ہے علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ یہ مستعار منہ، بی مستعار لہو، سی مشبہ، ڈی وجہ جامع۔ تو علم بیان کی روح سے جو ہے شعر جو ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپنا ہے، شعر کیا کہلائے گا؟
تو علم بیان کی روح سے جو شعر ہے اس کو مستعار منہ کہیں گے، اس لیے کہ شعر جو ہے سے اس شخص کی بہادری کی جا رہی ہے، اس شخص کی بہادری کی جا رہی ہے، تو جس شخص کی بہادری کی جا رہی ہے، بہادری کی تصویر دی جا رہی ہے اس کو، تو اس کو مستعار لہو کہیں گے۔ جیسے زید، اسے شعر کی آمد ہے، اس میں اگر مثال کے طور پر زید مراد ہے تو زید مستعار لہو ہو جائے گا اور شعر جو ہے مستعار منہ ہو جائے گا، تو یہاں جو ہے شعر جو ہے مستعار منہ ہے۔ نمبر 16 میں ہے جملے احمد اور علی بازار گئے میں لفظ اور گرامر کی روح سے کیا ہے؟ جملہ ہے کہ احمد اور علی بازار گئے، ایک جملہ ہو گیا، احمد اور علی بازار گئے جملہ ہو گیا، اس میں جو ہے اور کیا کہلائے گا گرامر کی روح سے؟ اے حرف عطف، بی حرف شرط، سی حرف بیان، ڈی حرف ندا۔ تو گرامر کی روح سے یہ حرف عطف کہلاتا ہے اور جو ہے حرف عطف ہو جائے گا۔ 17 میں کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، کیا کہلاتا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے صنعت مراعات النظیر، بی صنعت تضاد، ڈی صنعت تجاہل عارفانہ، ڈی صنعت تلمیح۔ تو کلام میں جو ہے کوئی دو لفظ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے مان لے کلام میں آ گیا دین اور رات، دین آ گیا پھر رات آ گیا، رات آ گئی، تو یہ جو ہے ایک دونوں کے کیا ہے تضاد ہیں۔ یا اسی طرح جو ہے ہو گیا شام ہو گیا، صبح ہو گیا، یہ دونوں جو ہے آپس میں تضاد ہے، تو اس طرح کا کلام میں کوئی لفظ آئے تو اس کو تضاد کہتے ہیں۔ 18 نمبر میں ایسا اسم جو کسی چیز کی چھوٹائی یا چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا اسم جو کسی چیز کی چھوٹائی یا چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ اے اسم مکبر، بی اسم ظرف، سی اسم مصغر، ڈی اسم اعلیٰ۔ تو ایسا اسم جو چھوٹائی یا چھوٹے ہونے کو ظاہر کرے اس کو اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے دیگ ہے، دیگ سے دیگچا ہو جائے گا، دیگچا، یہ اسم مصغر ہو گیا، یہ اسم مصغر ہے، یہ اسم مکبر۔ اور اسی طرح باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ، چہ لگ گیا تو وہ جو ہے اسم مصغر ہو جائے گا، کتاب اسم مکبر اور کتابچہ اسم مصغر ہو جائے گا۔ 19 میں رموز اوقاف میں سکتہ سے کچھ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ رموز اوقاف میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ اے وقفہ، بی ندائیہ، سی سکتہ، ڈی رابطہ۔ تو رموز اوقاف میں سکتہ سے زیادہ تھوڑے ٹھہراؤ کے لیے جو ہے وقفہ کا استعمال ہوتا ہے، یہ صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ 20 میں ہے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو استعارہ کہیں گے، تشبیہ کہیں گے، کنایہ کہیں گے، مجاز مرسل کہیں گے۔ تو ایسا لفظ جو حقیقی اور مجازی معنی کے علاوہ مجازی میں استعمال ہو لیکن اس سے ہٹ کر مراد ہو تو اس کو جو ہے کیا پوچھ رہا ہے اس سوال میں؟ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں استعمال ہو، یعنی ایسا لفظ ہے جو حقیقی اور معنی کے علاوہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن مجازی اور حقیقی دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے لفظ کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہ مجاز مرسل کس کی قسم ہے؟
یہ علم بیان کس میں ہے؟ استعارہ، تشبیہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ سب اس میں علم بیان کی قسم ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔